دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں لقوہ کون سی تحریک ہے، کون سا مزاج ہے، اور منہ کے ٹیڑھا ہونے کو لقوہ کیوں کہتے ہیں، یہ ایک سوال ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو پراپر اس کی اتھینٹک وجہ اور اس کا علاج انشاءاللہ بتائیں گے. یہ انشاءاللہ آپ کو قانون مفرد اعضاء کی روشنی میں اس کی وجہ اور جو سوال پوچھا گیا اس کے مطابق انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے. دیکھیں لقوہ عضلاتی اعصابی تحریک ہے، یعنی عضلاتی اعصابی میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کئی ویڈیو میں کہ یہ کیمیاوی تحریک ہے، یعنی خشکی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو جسم میں روکتی ہے. اس میں خشکی سردی ہوتی ہے، گرمی کا نام و نشان نہیں ہوتا. لقوہ کے اصل معنی عقاب کے ہے، چونکہ عقاب جب بیٹھتا ہے تو اس کا منہ دائیں طرف ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اسی نسبت سے جب انسان کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے لقوہ کہتے ہیں. اکثر چہرہ بائیں طرف ٹیڑھا نہیں ہوتا، اگر بائیں طرف کا چہرہ ٹیڑھا ہو جائے تو بائیں طرف کا فالج بھی ضرور ہوگا. اب سوال یہ تھا کہ منہ کا ٹیڑھے ہونے کو لقوہ کیوں کہتے ہیں اور لقوے کا کس مزاج میں ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو دونوں ایک ہی سوال میں جو دونوں سٹیٹمنٹس بیان کی گئی تھی اس کا میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے، کس مزاج میں ہوتا ہے اور اس کو لقوہ منہ کے ٹیڑھا ہو جانے کو لقوہ کیوں کہتے ہیں. دیکھیں اگر عضلاتی اعصابی تحریک ہے تو اس میں گرمی جسم میں بہت کم ہو جاتی ہے. اسی مزاج میں بعض لوگوں کو پاگل ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، کیونکہ خشکی انتہائی جسم میں زیادہ ہو جاتی ہے. خشکی کی علامات یہ ہے کہ کیونکہ یہ خشکی سردی ہے، خشکی گرمی نہیں ہے، اس میں پیشاب سفید رنگ کا بھی زیادہ آئے گا. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز ہضم نہیں ہوگی، زیادہ جسم کو لگے گی بھی نہیں. اس کے علاوہ سر میں خشکی بھی ہوگی اور مزید بھی بہت سی علامات ہیں. چہرہ بھی صاف ستھرا نہیں ہوگا، مٹی سیاہی مائل ہوگا، پھورے پنسیاں وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، خارش خشک بھی ہو سکتی ہے. تو یہ تھی علامات. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں.